الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امتوں میں ہوتے ہوئے آپ نے ہمارے لیے، اللہ نے ہمارے لیے اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا ذریعہ عطا فرمایا۔ اجر و ثواب کا یہ بہت بڑا وسیلہ اور بہت بڑا ذریعہ ایک تو رمضان المبارک اور اس کے دنوں اور اس کی راتوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، پھر اس رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بھی عطا فرما دی کہ اس رات کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، اور اس لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو آپ کے سامنے مرحلہ وار آئے گی چند گفتگوؤں کے اندر۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ لیلہ رات کا نام ہے، رات کو کہتے ہیں، اور القدر کے 2 معنی بیان کیے ہیں ماہرین لغت نے۔ ایک معنی تو قدر و قیمت کے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی بھی قدر و قیمت والی چیز کو ہم قدر والی چیز کہتے ہیں۔ قدر کو پہچانا نہیں، قدر کو جانا نہیں، میری قدر کو نہیں پہچانا۔ ہم عام طور پر لوگوں کا یہ شکوہ سنتے ہیں، کسی نے میری قدر و منزلت کو پہچانا نہیں، میرے مقام کو پہچانا نہیں۔ تو کسی چیز کا مقام، کسی چیز کی قیمت، کسی چیز کی قدر، وہ جو ہے وہ قدر کہلاتی ہے۔ قدر کے ایک معنی علماء لغت نے اور ماہرین لغت نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو تنگ وادی ہوتی ہے، 2 پہاڑ ہیں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ سی وادی ہے، اس تنگ وادی کو بھی قدر کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس تنگ وادی کو بھی قدر کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ تو ہیں ماہرین لغت کی تصریحات کہ قدر کے جو لفظی اور لغوی معنی بیان کیے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، بہت قیمتی رات ہے، اس میں کی گئی جو عبادت ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت چونکہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو عبادت بندہ کرے گا اس عبادت کی قیمت اللہ کے ہاں ایک رات کی عبادت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس میں کی گئی عبادت کی جو قیمت ہے اللہ کی نظر میں وہ 1000 مہینوں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادت کی قیمت ہے۔ لہذا اس کے قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور اس قدر و قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ بات اصل میں یوں لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اپنی امت کی اور سابق امتوں کی ایک مثال بیان فرمائی، اور اس مثال میں اس حدیث مبارکہ کو محدثین کے ہاں تمثیل امم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس مثال میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اس کو یوں سمجھو بات کو کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ مزدوروں کی ایک جماعت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ بھئی صبح سے لے کر اور ظہر کے وقت تک کچھ مزدوری اور محنت کا کام کرنا ہے، اور 1 دینار میں تمہیں 1 قیرات میں تمہیں مزدوری کا دوں گا۔ چنانچہ مزدوروں کی وہ جماعت آتی ہے، اپنا جو مزدوری کا جو محنت مشقت کا کام ان کے ذمے ہے وہ ظہر کے وقت تک وہ کرتی ہے، اور 1 دینار مزدوری لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری جماعت آتی ہے، دوسری جماعت سے یہ معاہدہ ہوتا ہے اس شخص کا کہ دیکھو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنا ہے، محنت اور مزدوری کرنی ہے، اور 1 دینار جو ہے وہ مزدوری میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق وہ جماعت بھی آتی ہے، ظہر سے لے کر عصر تک محنت اور مزدوری کا کام کرتی ہے، اور 1 دینار لے کر اب ایک طرف بیٹھ جاتی ہے۔ تیسری جماعت آتی ہے،
وہ تیسری جماعت عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتی ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے وقت تک کام کرتی ہے، اور جب وہ اپنا کام مکمل کر کے جانے لگتی ہے تو یہ شخص ان مزدوروں کو، ایک ایک مزدور کو 2 دینار 2 قیراط دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر جو پہلی 2 جماعتیں جنہوں نے صبح سے ظہر تک کام کیا تھا اور ظہر سے عصر تک کام کیا تھا، وہ ایک دم آواز اٹھاتی ہیں، وہ احتجاج کرتی ہیں، پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، نحن اکثر عملا واقل اجرا، ہم سے کام محنت زیادہ لی گئی۔ ظاہر ہے صبح سے لے کر ظہر تک کا وقت لمبا ہوتا ہے، گرمی کا وقت ہوتا ہے، ظہر سے عصر تک کا بھی لمبا وقت ہوتا ہے، گرمی کا وقت ہوتا ہے، تو نحن اکثر عملا واقل اجرا، جبکہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، کام کرنا آسان، محنت مزدوری کرنا آسان ہوتا ہے اور وقت بھی مختصر ہوتا ہے، اور لیکن ہمیں 1 دینار مزدوری دی گئی، اور اس جماعت کو جس نے عصر سے مغرب تک تھوڑے وقت کا کام کیا اسے 2 دینار دیے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی، اکثر اجرا۔ تو اس پر اس نے یہ کہا، جس شخص نے یہ کام کروایا تھا، کہ دیکھو حل ظلمتم شیئا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا نا، جو معاہدہ تمہارے ساتھ ہوا تھا میں نے اس معاہدے کے مطابق 1 دینار تمہیں مزدوری دے دی ہے، یہ میرا فضل ہے، میرا انعام ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مزدوروں کی جماعت جو عصر سے مغرب تک کام کر رہی ہے یہ میری امت ہے، کہ جو کام تھوڑا کرے گی، کام کرنے کا عرصہ اس کا تھوڑا ہوگا، اور وہ عرصہ ہوگا، وہ دور ہوگا کہ جس دور میں کام کرنا بھی آسان ہوگا، لیکن اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، اس کو جو جزا ملے گی، اس کو جو بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، وہ پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ پہلی امتیں اتنا زیادہ کام کر کے، اتنا طویل مشقت اٹھا کر بھی اتنا اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکیں گی جتنا میری امت تھوڑا سا اور مختصر عرصے کا کام کر، محنت اور مزدوری کر کے اور عبادت اور ریاضت کر کے زیادہ اجر و ثواب ان سے حاصل کرے گی۔ چنانچہ یہاں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کچھ بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے پرانے امم سابقہ کے، اور وہاں یہ بات کہہ رہے تھے کہ 80 سال 85 سال 90 سال عبادت کے اندر گزار دیے، کسی نے 100 سال عبادت کے اندر گزار دیے، کسی نے 150 سال عبادت کے اندر گزار دیے۔ یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ کو اس بات سے بڑی بے چینی ہوئی کہ ہم یہ فضیلت اور یہ سعادت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس بے چینی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہماری تو عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں، اوسط عمر ہماری 60 برس ہے، 57-55 برس ہے، تو ہم کیسے اس فضیلت کو 80 سال کی عبادت کی، 90 سال کی عبادت کو کیسے حاصل کریں گے؟ صحابہ نے جس بے چینی اور تڑپ کے ساتھ یہ سوال کیا تھا، اللہ نے اس تڑپ کو کیسی قدر فرمائی کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی شروع ہو گئے، اور جب آثار وحی منقطع ہوئے تو آپ نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تجھے پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو ایک رات، وہ ایک رات ہے قدر والی، قدر و منزلت والی، بہت قیمت والی، کہ جس کی قدر اور جس کی قیمت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس مناسبت سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ دوسرے اس مناسبت سے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ تنگ وادی کو بھی قدر کہا جاتا ہے، تو شارحین و محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کو اصل میں لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنے انوار و برکات، اتنی تجلیات اترتی ہیں کہ یہ زمین جس حصے کے اندر وہ لیلۃ القدر ہے، وہ زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ قطعہ تنگ پڑ جاتا ہے، چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور اس میں وہ انوار و برکات سما نہیں سکتے جو انوار و برکات اللہ کی طرف سے اس رات میں اترتے ہیں۔ اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ زمین کی وادی تنگ ہو جاتی ہے،
اس طرح اتنے انوار و برکات ہوتے ہیں کہ زمین تھوڑی پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو لیلۃ القدر کا یہ مفہوم ہے، یہ معنی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں میں یہ عرض کروں گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا کیا مطلب ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے، اور پھر ہم یہ بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس لیلۃ القدر کے اندر کرنا کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کے قدر و قیمت کو پہچاننے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔